تو انشاءاللہ مدنی قافلے کی فیصلے میں بڑی برکتیں. اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکل جاتا ہے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے. تو بڑی برکتیں. اور مدنی قافلے کی برکتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. کیا یہ میں آپ کو ایک مدنی بحث سناتا ہوں قافلے کی کہ لیاقت کالونی حیدرآباد باب الاسلام سندھ پاکستان میں دعوت اسلامی کے مبلغ نے ایک نوجوان کو مدنی قافلے کی دعوت پیش کی، جس پر وہ برہم ہو کر کہنے لگا آپ لوگ کسی کی پریشانی کا بھی خیال فرمایا کریں. میری والدہ کی آنکھوں کا آپریشن ڈاکٹروں نے غلط کر دیا ہے جس کی بنا پر ان کی بینائی چلی گئی. ہمارے گھر میں صفے ماتم بچھی ہے اور آپ کہتے ہیں مدنی قافلے میں سفر کرو. مبلغ نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے ہمدردانہ انداز میں دعا دیتے ہوئے کہا اللہ عز و جل آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے. ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بولے ڈاکٹرز کہتے ہیں آپ امریکہ لے جاؤ تب بھی علاج ممکن نہیں. یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بھرا گئی. مبلغ نے بڑی محبت سے اس کی پیٹھ تبکتے ہوئے تسلی امیز لہجے میں کہا بھائی ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، اس پر مایوس کیوں ہوتے ہو؟ اللہ عز و جل شفا عطا فرمانے والا ہے. مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. آپ عاشقان رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کیجیے اور اس دوران والدہ کے لیے دعا بھی مانگیے، انشاءاللہ کرم ہوگا. اس مبلغ کی دلجوئی بھری انفرادی کوشش کے نتیجے میں غم زدہ نوجوان نے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں سفر کیا. دوران سفر والدہ کے لیے خوب دعا مانگی. جب گھر لوٹا تو یہ دیکھ کر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ مدنی قافلے کی برکت سے اس کی والدہ کی آنکھوں کا نور واپس آ چکا تھا. تو پھر ہم کہیں گے نا لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو. چشم بھی نہ ملے سکھ سے جی نہ ملے، پاؤ گے لعنتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو. کوئی مدنی قافلے میں سفر تو کرے، کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلے تو صحیح، کوئی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش تو کیجیے. انشاءاللہ آپ کو وہ برکتیں نصیب ہوں گی کہ آپ کہیں گے کہ میں ہمیشہ انشاءاللہ مدنی قافلوں کا مسافر ہی بنتا رہوں. انشاءاللہ ایسی برکتیں جن کو نصیب ہوتی ہیں انہیں پتہ ہے. تو پیارے اسلام بھائیو، دیکھا آپ نے مدنی قافلے کی کتنی بہار ہے. اللہ کی راہ میں نکل کر دعا کی جائے تو وہ کیسے قبول ہوتی ہے. تو آپ بھی مدنی قافلے میں سفر کا ذہن بنا لیں. اگلے جمعے کو انشاءاللہ ذہنی طور پر سب اسلام بھائی تیار رہیں اور انشاءاللہ اس مدنی قافلے میں زیادہ سے زیادہ اسلام بھائی کو دعوت دے کے خود بھی سفر فرمائیں، دوسرے اسلام بھائی کو بھی انشاءاللہ سفر فرمائیں. ایک دفعہ سفر کر کے تو دیکھیں. جنہوں نے ابھی تک مدنی قافلے میں سفر نہیں کیا انشاءاللہ وہ سفر کریں. کئیوں کو ایک ہی مدنی قافلہ ایسا راس آتا ہے کہ ان کے چہرے پر داڑھی بھی یاد آ جاتی ہے، ان کے سروں پر امام شریف کا تاج بھی سج جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی ان کی توبہ قبول ہوتی ہے کہ وہ ان کے پھر مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے ان کی زندگی میں. الحمدللہ مدنی انقلاب برپا ہو جاتا ہے. ایسی برکت ہے قافلے کی. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، ہم نے غوث پاک رضی اللہ عنہ کی سیرت متعلق بیان سنا الحمدللہ، اور ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے غوث پاک رضی اللہ عنہ کا کتنا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنی شان عطا فرمائی. تو میرے شیخ طریقہ تو میرے سنت کا رسالہ منع کی لاش، جس میں غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بچپن کے واقعات، حالات و کرامات، جنات کا بادشاہ جس میں غوث پاک رضی اللہ عنہ کی شان شوکت کا بیان ہے، اور اولیاء کرام سے مدد مانگنے کا جواز بھی یا غوث کہنے کا ثبوت بھی ہے. سانپ نما جن جس میں شہنشاہ بغداد حضور پر نور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی مجاہدات، ریاضات، نفس کشی کے واقعات ہیں. یہ رسالے پڑھیے اور انہیں عام کیجیے، تقسیم کیجیے، تحفہ میں دیجیے. انشاءاللہ عز و جل کرم بلائے کرم ہوگا. تو تمام اسلام بھائی 11ویں سیب کی نسبت سے یہ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ 11 رسالے غوث پاک رضی اللہ عنہ کے اصال ثواب کے لیے مکتبۃ المدینہ سے خرید کر اصال ثواب کریں گے انشاءاللہ صدقہ جاریہ ہوگا. تو پیارے اسلام بھائی، اس سنتوں پر اجتماع میں انشاءاللہ ہم نے نیتیں بھی اچھی کی ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری ان نیتوں پر ہمیں استقامت عطا فرمائے اور ہمیں پکا سچا نمازی بنا دے انشاءاللہ، کہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوں گے انشاءاللہ. تو ہم غوث پاک رضی اللہ عنہ کی محبت کرنے والے، اولیاء کرام سے محبت کرنے والے، صحابہ کرام سے محبت کرنے والے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے والے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو ہم کیسے ضائع کریں؟ تو پیارے اسلام جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے وہ نماز کو کیسے ضائع کرے گا؟ آج ہماری نمازیں قضا ہوتی چلی جائیں. تو میرے پیارے اسلام بھائی، آپ مطلب نیت کی ہے انشاءاللہ اس پر اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے. آج کے بعد آپ کی کوئی نماز، ہماری کوئی نماز انشاءاللہ قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. جب بھی نماز کا وقت آ جائے تو انشاءاللہ نماز کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو پیارے اسلام میرے شیخ طریقہ تمیر سنت بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ پریشانیوں، دشواریوں، تنگ دستیوں، اولاد کی نافرمانیوں سے نجات کا نسخہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان مرد کے لیے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ 5 نمازیں مسجد میں تکبیر اللہ کے ساتھ ادا کرے تو ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ.
اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سچا پکا عاشق رسول بنائے اور ہمیں پکا نمازی بنا دے اللہ تعالیٰ۔ تو پیارے سندی بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے انشاءاللہ چند سنتے اور رتاب بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو ہمیں تو محبت ہے نا سب کو، انشاءاللہ سب کو محبت ہے انشاءاللہ۔ سنتوں کی نیت پر انشاءاللہ نیت کے ساتھ عمل کریں گے تو انشاءاللہ سنت کا ثواب حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو آج انشاءاللہ مسکرانے کی سنتیں انشاءاللہ سیکھیں گے۔ مسکرانا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی پیاری سنت مبارکہ ہے۔ حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، میں نے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ کو مسکراتے دیکھا، مسکراتے رہتے۔ میں نے کہا آپ مسکراتے رہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے؟ تو کہ آپ ہر وقت مسکراتے رہتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے ہی دیکھا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تبسم کرنے کی عادت تھی، آپ مسکراتے رہتے تھے۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہتے تھے، اس کی تسکین سے روتے ہوئے بھی ہنس پڑتے تھے۔ یہ یاد رکھیے کہ کہا لگانا سنت نہیں، اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، نیکیوں میں دل نہیں لگتا۔ تو کہا لگانا نہیں، مسکرانا یہ ہے کہ ہونٹ پہنے اور دانت ظاہر ہوں مگر آواز پیدا نہ ہو۔ مسکرانا اللہ کی طرف سے اور کہا جو ہے شیطان کی طرف سے۔ تو کہا لگانا سنت نہیں، اور مسجد کے اندر ہنسنا کہ اتنی آواز سے ہنسنا کہ خود اس کے کان بھی سن لیں، اس سے قبر میں اندھیرا آتا ہے، یعنی مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ تو پیارے اسلامی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنت کی نیت سے مسکرانا نصیب کرے۔ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی مسکرانا صدقہ ہے، اس میں بھی ثواب ملتا ہے۔ سنت کی نیت سے اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے اسلامی سنتوں پر اجتماع میں آتے رہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں، انشاءاللہ ہماری نسبتیں بھی قائم رہیں گی، انشاءاللہ ایمان بھی مضبوط ہوتا چلے جائے گا اور نیکیوں پر استقامت بھی نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ماحول کے ساتھ وابستہ رہیں گے انشاءاللہ، سنتوں پر عمل کرنا بھی نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔